حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 2 چیزوں کو استعمال کرنا چھوڑ دو، ایک چیز باریک کھانا اور باریک پہننا۔ اب یہ جو باریک کھانا ہے، ہم بیکری میں جائیں تو وہاں پہ جتنے پروڈکٹس ہیں، وہ جو سویٹس ہیں، ہم جو وہاں بسکٹس ہیں اور باقی جتنے پروڈکٹس ہیں وہ باریک پاؤڈر سے بنائے جاتے ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہے موسٹلی میدا ہوتا ہے، جو کہ ہمارے ڈائجیشن سسٹم کو افیکٹ کرتا ہے۔ فزیکل ہیلتھ جو آلریڈی میں نے کہا، آپ کی ایکسرسائز، آپ صبح اٹھیں، آپ کی ایکسرسائز لازمی ہونی چاہیے، کم از کم 30 to 40 منٹس کی واک پر ڈے۔ اور وہ واک یہ نہیں ہے کہ ہم گھر میں یا کچن میں کام کر رہے ہیں۔ مائنڈ کو ایک کانسٹنٹ اور ایک سٹیبل نیند چاہیے۔ اگر 6 گھنٹے ہے، اٹس مینز دیٹ کہ یا 7 گھنٹے ہے، تو آپ رات کو اگر 11 بجے سو رہے ہیں تو آپ نے 7 گھنٹے لگاتار آپ نے سونا ہے۔ اٹس ناٹ مین کہ 2 بجے اٹھیں گے، 10 میسیج پڑھیں گے، کسی کا رپلائی کریں گے اینڈ دین پھر سو گئے۔ اس مینس کہ آپ کی جو نیند ہے وہ ڈسٹرب ہوگی۔ نیند پوری نہ ہو تو ہمارے برین سے ایسے ہارمونز پروڈیوس ہوتے ہیں جو ہماری پوری باڈی کو سٹیبل کرتے ہیں۔ تو اگر ہمارا سلیپنگ پیٹرن ٹھیک نہیں ہے تو ہم اپنے اگلے 15-20 گھنٹے یا 12 گھنٹے کی ایکٹیویٹی کو 100% فوکس نہیں کر سکتے۔ میڈیکل سائنس میں جو ہے ڈائٹنگ از جسٹ اے فیشن۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں کریٹ کی ہیں وہ انسانوں کے لیے دنیا میں بنائی ہوئی ہیں۔ اگر ہم ایک ہی چیز پہ زیادہ ڈپینڈنٹ رکھیں گے تو ہماری باڈی میں وہ جو ڈیفیشنسیز ہوں گی منرلز کی، وٹامنس کی، اور ہمارے جو ہارمونلز لیولز کو چاہیے ایک پوری ایک سٹیبل کے زندگی گزارنے کے لیے، اس کی کمی ہو جائے گی۔ تو دیٹس وائی میٹ بھی لازمی ہے، دالیں بھی لازمی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، نیو ٹائمز پاکستان سے میں ہوں آپ کا میزبان چوہدری محمد اویس۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر 40 to 45% لوگ اوبیسٹی کا شکار ہے، اور ہر بندہ اس موٹاپے سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسی سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں یونیورسٹی آف سیالکوٹ سے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد جاوید صاحب۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، اس وقت پاکستان کے اندر بہت ہی اہم مسئلہ ہے موٹاپا، اس وقت بن گیا ہوا ہے۔ امریکہ جیسی ڈیولپ کنٹری کے اندر 60% لوگ اوبیسٹی کا شکار ہیں۔ اسی طرح اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ موٹاپے کا شکار ہے۔ ایون دو کہ اگر یہ اسپیشلی فیمیلز کے اندر، ہماری فیمیلز کے اندر جب وہ 24 سے 25 سال کی ایج میں جاتی ہیں تو وہ آٹومیٹکلی وہ موٹا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو سر، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ جینز کی وجہ سے ہے، جینیٹک ہے، یا پھر ہمارا جو پاکستان کا انوائرمنٹ ہے اس کی وجہ سے، یا پھر ہماری فوڈ کی وجہ سے ہے؟ فرسٹ آف آل اویس، آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا، جیسے آپ نے پوچھا اوبیسٹی یا موٹاپا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اور یورپین کنٹریز اور امریکہ کی بات کریں تو جو نیو جنریشن ہے اس میں اوبیسٹی ٹائم ٹو ٹائم زیادہ ہو رہی ہے۔ اب اس کی جب ریزنز کی ہم بات کرتے ہیں، اس میں جینیٹک فیکٹرز بھی ہے، اور جو جینز کے علاوہ ہے جن کو ہم بایو میں ایپی جینیٹک فیکٹرز کہتے ہیں، جو ہمارا سراؤنڈنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کا بھی ہے۔ اب جینیٹکس کیا ہوتا ہے؟ ایسے کریکٹرز جو کہ ماں باپ سے وایا وراثت وہ جو بچوں میں آتے ہیں، تو وہ کریکٹرز تو آف کورس 50, 60 اور 80% تک بچوں میں، اگر کوئی کینسر کازنگ ہے تو کینسر کا بھی کریکٹر ٹرانسفر ہونے کے چانسز ہیں۔ اس لازمی نہیں ہے کہ ماں باپ کو کوئی اوبیسٹی ہے، کینسر ہے یا کوئی اور ڈس آرڈر ہے تو وہ بچوں کو بھی ہوگا، لیکن وہ جو بیماری ہے اس کے چانسز ہونے کے 50% یا 40% باقی لوگوں سے کمپیئر کریں تو زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اس مینس کہ یہ جو ہمارے ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں یہ پاپولیشن ٹو پاپولیشن اور جنریشن ٹو جنریشن اور ایک نیشن میں بھی، ایک سوسائٹی میں وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کی ریزن دیکھی جائے تو ملٹیپل ریزنز ہیں جینیٹکس کے علاوہ۔ نمبر 1 تھنگ ہمارا لائف سٹائل ہے۔ اب ہم لائف سٹائل کی بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے صبح سے لے کے شام تک وہ جو ہماری 24 گھنٹے کی ایکٹیویٹیز ہیں، وہ پھر 2 دن کی، اسی طرح 1 مہینے اور 1 سال کی ایکٹیویٹیز، وہ جو بھی ہم ایک دن میں کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری لائف میں، ہماری باڈی پہ، ہمارے مینٹل اسٹرینتھ پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ سر، ابھی آپ نے بولا کہ جینز کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، لیکن سر یہ کتنے % چانسز ہوتے ہیں کہ والدین سے بچوں میں ساتھ ساتھ یہ ڈیزیز شفٹ ہو جاتی ہے بچوں کے اندر؟ 40 to 50% چانسز ہیں کہ اگر پیرنٹس میں سے 2 کیٹیگریز ہیں، دونوں کو ہیں تو پھر تو 80% چانسز ہیں۔ ان کیس کے دونوں پیرنٹس میں سے ماں کو ہے
باپ کو نہیں ہے تو پھر اس کے چانسز ٹرانسفر ہونے کے 45 to 50% ہوتے ہیں. لائف سٹائل میں جو سلیپنگ پیٹرن ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر ہم نارملی کتنا ایک ہیلتھی پرسن کو سونا چاہیے ڈیلی بیس پہ، اور اس میں ایج کا کیا افیکٹ ہوتا ہے، کتنی ایج کے لوگوں کو کتنا سونا چاہیے؟ آن ایوریج اگر دیکھا جائے تو 6 to 8 آورس ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں سلیپ لینی چاہیے. اب اس میں ہماری جو جنریشن یا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم 2 گھنٹے رات کو سو لیں گے، 4 گھنٹے دن کو سو لیں گے، لیکن ہمارے مائنڈ کو ایک کانسٹنٹ اور ایک سٹیبل نیند چاہیے. اگر 6 گھنٹے ہے اٹس مینز دیٹ کہ یا 7 گھنٹے ہے تو آپ رات کو اگر 11 بجے سو رہے ہیں تو آپ نے 7 گھنٹے لگاتار آپ نے سونا ہے. اٹس ناٹ مین کہ 2 بجے اٹھیں گے، 10 میسیج پڑھیں گے، کسی کا رپلائی کریں گے اینڈ دین پھر سو گئے. اس مینس کہ آپ کی جو نیند ہے وہ ڈسٹرب ہوگی. اب جب ہم سوچتے ہیں وٹ ول ہیپن کہ ہمارے جو باڈی میں پورا دن جو ہم ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈفرینٹ ریڈیشنز آ رہی ہوتی ہیں، آلدو جو ریڈیشنز ہمارے فونز کی ہیں، باقی ہمارے انوائرمنٹ میں ہیں، وہ ہمارے باڈی میں ڈیمیج کرتی ہیں. ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ اوبیسٹی کے ساتھ ساتھ جو ایجنگ ہے، بڑھاپا، وہ بہت جلدی آ رہا ہے لوگوں پہ، ان کے بالوں پہ اور ان کی باڈی پہ. اب اس کی ریزن کیا ہے کہ نیند پوری نہیں ہے، ڈائٹ ہماری فاسٹ فوڈ ہے جو کہ کھانے میں تو فاسٹ ہے لیکن وہ ڈائجیشن میں ہمارا باڈی جو ہے اس کو ایزلی ڈائجسٹ نہیں کر سکتا. میٹابولزم جو ہے وہ بڑی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بلڈ فلو ہمارا ڈسٹرب ہوتا ہے. نیند پوری نہ ہو تو ہمارے برین سے ایسے ہارمونز پروڈیوس ہوتے ہیں جو ہماری پوری باڈی کو سٹیبل کرتے ہیں. تو اگر ہمارا سلیپنگ پیٹرن ٹھیک نہیں ہے تو ہم اپنے اگلا 15-20 گھنٹے یا 12 گھنٹے کی ایکٹیویٹی کو 100% فوکس نہیں کر سکتے. سر اکثر اوقات دیکھا گیا کہ بعض لوگوں کو جتنا مرضی وہ کھا لیں، جتنی مرضی وہ ڈائٹ لے لیں، لیکن ان کو اس طرح افیکٹ نہیں ہوتے، ان کی باڈی کے اوپر نمایاں نہیں ہوتی ہے جس طرح ہونی چاہیے. تو اس چیز کے ریلیٹڈ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ ایکچولی ویسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح کریٹ کیا ہے کہ جیسے ہم جینیٹیکلی ایک انسان دوسرے انسان سے، ایون کہ وہ ڈینٹیکل ٹوینز بھی ہیں، تو ان دونوں کا سسٹم بڑا یونیک ہے اور ابھی تک میڈیکل سائنس اس کو ابھی تک اسٹڈی نہیں کر پائی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جینز میں کیا سیکرٹس رکھے ہیں. تو اسی طرح ہر انسان کا جو ڈائجیشن سسٹم ہے، میٹابولزم ہے اور اس کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو دیٹس وائی جو آپ نے ذکر کیا کہ بہت سے لوگ جو کہ کھانا تو کھاتے ہیں اور سم ٹائم وہ ایج کے اس فیز میں ہوتے ہیں. سپوز کہ ایک بچہ ہے جس کی ایج 12 سال کی ہے، وہ کھانا کھاتا ہے لیکن اس کی ایکٹیویٹیز دیکھیں کہ وہ پورا دن کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو رہتا ہے. اسی طرح ایک جو 60 سال کی عمر کا ایک انسان ہے، اب وہ جو ڈائٹ ہے اگر وہ زیادہ کھا لے اس کی فزیکل ایکٹیویٹی کم ہوگی. تو دیٹس وائی وہ جو کھا رہا ہوگا وہ ڈائجسٹ نہیں ہوگا، اس کی میٹابولزم بڑی سلو ہوتی ہے. لیکن سر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز بتاتے جائیں ناظرین کو، بعض دفعہ ایسے ہوا ہے کہ لوگوں نے موٹاپے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سلیم سمارٹ بنانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ اکثر اوقات وہ ڈائٹ لینا چھوڑ دیتے ہیں. جب وہ خوراک لینا چھوڑتے ہیں تو ایک دیکھا جاتا ہے کہ ایک سرٹن ٹائم کے بعد جو اسٹمک ہے وہ جو بھی اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا، اسٹمک ویک ہو جاتا ہے. تو سر اس کے ریلیٹڈ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں ڈائٹنگ کا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہم نے آرٹیفیشلی اپنے آپ کو مینیج کیا ہوا ہے. جو نیچرل چیزیں ہیں جس میں خوراک بھی ہے اور نیچرلی بیسیکلی ہم بیلنس ڈائٹ کی بات کرتے ہیں. تو میڈیکل سائنس میں جو ہے ڈائٹنگ از جسٹ اے فیشن، لیکن جب میڈیکل سائنس میں اگر ہم بات کریں، ایون کہ طب نبوی کی بات کی جائے، ہربل میڈیسنز کی بات کی جائے، تو اٹس آل اباؤٹ کہ ہم اپنی لائف کو کیسے مینیج کرتے ہیں. تو کوئی بھی چیز بری نہیں ہے، کوئی اچھی نہیں ہے، لیکن اس چیز کا استعمال برا ہے. جیسے ہمارے پاس ابھی سردیوں میں اورنجز آئیں گے، گرمیوں میں مینگوز ہوتے ہیں، تو اگر ہم آم بہت زیادہ کھانا شروع کر دیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اگر بالکل نہ بھی کھائیں وہ بھی نقصان دہ ہیں. تو ہم نے مینیج کرنا ہے کہ ہمارے پاس فروٹس ہم کتنی کھا رہے ہیں، ہم میٹ کتنا لے رہے ہیں، ہم ویجیٹیبلز کتنی لے رہے ہیں. اور یہاں پہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم ہیلدی ڈائٹ سمجھتے ہیں کہ جتنا اس میں جو گوشت ہے، اس میں مٹن ہے، بیف زیادہ ہوگا، ہم اتنے ہیلدی ہوں گے. یہ کنسیپٹ بالکل غلط ہے.
اگر ہم سر اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ ہم بعض اوقات میٹ وغیرہ اس طرح کی ساری چیزیں لینا ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ اس سے ہم موٹے ہو جائیں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو بالکل ہی میٹ کو تو گوشت کو بالکل ہی ہاتھ نہیں لگاتے کہ کہیں اس سے ہم موٹاپا نہ آ جائے؟ نہیں، بات پھر وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں کریٹ کی ہیں وہ انسانوں کے لیے دنیا میں بنائی ہوئی ہیں. اگر ہم ایک ہی چیز پہ زیادہ ڈپینڈنٹ رکھیں گے تو ہماری باڈی میں وہ جو ڈیفیشنسیز ہوں گی منرلز کی، وٹامنس کی، اور ہمارے جو ہارمونلز لیولز کو چاہیے ایک سٹیبل کے زندگی گزارنے کے لیے، اس کی کمی ہو جائے گی. تو دیٹس وائی میٹ بھی لازمی ہے، دالیں بھی لازمی ہیں، اور سب سے زیادہ جو چیزیں لازمی ہیں وہ ہمارے پاس جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے دسترخوان سے سبزے سے بھرو، مینس کہ جو سبزیاں ہیں وہ زیادہ ہونی چاہیے، گوشت کی مقدار ہونی چاہیے لیکن کم ہونی ایک چاہیے. چیز کے اوپر ڈپینڈ، بے شک آپ سبزی ہی کیوں نہیں استعمال کر رہے تو اس کا بھی بیڈ افیکٹ پڑیں گے ہماری باڈی کے اوپر اگر ہم کنٹینیوسلی ایک ہی سبزی کو یوز کرتے جا رہے ہیں. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی جو ڈائٹ ہے اس کو چینج کر کر کے لینا چاہیے اور بیلنس رکھنا چاہیے ہر چیز کو؟ جی ڈیفینیٹلی. اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج کو بھی ایسا بنایا ہے کہ اگر ہم 2 دن یا 3 ٹائم بھی ایک ہی چیز کھائیں تو ہم اکتا جاتے ہیں. سر آپ کے خیال سے آپ کے ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر کہ پچھلے 10 سال میں پاکستان کے اندر کون سی ایسی پروڈکٹ ہے جس نے جو پاکستانیوں کی جو صحت ہے اس کو زیادہ افیکٹڈ کیا ہے؟ اویس یہ آپ کا بہت ہی انٹرسٹنگ کویشچن ہے. ایکچولی اگر ہم پچھلے 10 سال کو دیکھیں، جو میرے بھی سینئرز ہیں، آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ 2 چیزوں کا پاکستان میں ہر شہر میں بہت ہی سپیڈ کے ساتھ وہ بزنس گرو کیا ہے. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو بیکریز اور ایک میڈیکل سٹور. اگر ایک روڈ پہ آج سے 3 یا 4 سال پہلے ایک میڈیکل سٹورز تھا تو ابھی دیکھیں تو وہ 10 یا 12 میڈیکل سٹورز ہیں، اور اسی ریشو سے آپ کی جو میڈیکل سٹورز اور بیکریز دونوں انکریز ہو رہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 2 چیزوں کو استعمال کرنا چھوڑ دو، ایک چیز باریک کھانا اور باریک پہننا. اب یہ جو باریک کھانا ہے، ہم بیکری میں جائیں تو وہاں پہ جتنے پروڈکٹس ہیں، وہ جو سویٹس ہیں، ہم جو وہاں بسکٹس ہیں اور باقی جتنے پروڈکٹس ہیں وہ باریک پاؤڈر سے بنائے جاتے ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہے موسٹلی میدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو میدا ہے، ایون کہ ہم نان وغیرہ بھی کھاتے ہیں، یہ جو باریک کھانا ہے یہ ہماری خوراک میں ہمارے لیے سب سے زیادہ ڈینجرس ہے، جو کہ ہمارے ڈائجیشن سسٹم کو افیکٹ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری ہیلتھ بہت افیکٹ ہوتی ہے. تو دیٹس وائی امریکنز اور یورپین کنٹریز میں پچھلے 5 سال سے جو سویٹس ہیں ان پہ پابندی لگ گئی ہے. ہم کسی کے گھر اگر مٹھائی کا لے کے جاتے ہیں، وہ ایک بیماریوں کا ڈبہ لے کے جاتے ہیں. تو میری آپ سب سے اور آپ کے اس پلیٹ فارم سے تمام ینگسٹر، یوتھ اور نیشن سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنی ڈائٹ کو بہت سمپل رکھیں، اور یہ بیکریز کو اگر آپ یوز کرنا چھوڑیں گے تو آپ کا جو لنک میڈیکل اسٹور کے ساتھ ہے وہ آٹومیٹکلی کافی حد تک کم ہو جائے گا. سر آخر پہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ چیز سجیسٹ کریں کہ کس طرح ہم وداؤٹ میڈیسن اپنی باڈی کو مینٹین رکھ سکتے ہیں، یعنی ہماری خوراک کس طرح کی ہونی چاہیے، ہمارا لائف سٹائل جو آپ بتا رہے تھے کہ کافی زیادہ افیکٹو ہوتا ہے ان ساری چیزوں میں، تو کس طرح ہمیں اپنے ڈیلی بیسس کے جو روٹین کے کام ہیں ان کو مینٹین کرنا چاہیے تاکہ ہم وداؤٹ میڈیسن اپنی باڈی کو مینٹین رکھ سکیں اور موٹاپے سے بھی چھٹکارا حاصل کر سکیں؟ ویسے اس میں 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. فرسٹ کہ جب ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو یہ ہیلتھ 2 طرح کی ہے. ایک آپ کی فزیکل ہیلتھ ہے جو ہم دیکھیں تو ہم باڈی سے ہم اندازہ لگا لیں. سیکنڈ آپ کی اسپرچول ہیلتھ ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اگر آپ اوورال ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو یہ 2 کیٹیگریز ہیں. فزیکل ہیلتھ جو آلریڈی میں نے کہا، آپ کی ایکسرسائز، آپ صبح اٹھیں، آپ کی ایکسرسائز لازمی ہونی چاہیے، کم از کم 30 to 40 منٹس کی واک پر ڈے. اور وہ واک یہ نہیں ہے کہ ہم گھر میں یا کچن میں کام کر رہے ہیں، آپ نے صبح یا پھر شام کو باقی تمام کام چھوڑ کے گراؤنڈ میں ہو گیا یا کوئی اور پارک ہے، آپ وہاں پہ کوئی ایکسرسائز کریں. اگر ینگسٹرز ہیں وہ کوئی گیم لازمی کھیلیں، وہ بیڈمنٹن ہوگی، وہ فٹ بال ہے، وہ ہاکی ہے. میک اٹ کمپلسری ان یور لائف سٹائل. اس کے علاوہ جو آپ کی پازیٹیو تھنکنگ ہے وہ ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پازیٹیو سوچیں، جس کا اثر آپ کی سوچ کا وہ جو سگنلز ہیں آپ کی باڈی کو ملیں گے، آپ تندرست رہیں گے.
اور اس کے علاوہ ایک چیز رکھیں میڈیٹیشن. جیسے میں نے اسپریچول ہیلتھ کی بات کی ہے, یورپ میں نارملی آپ لوگوں نے سنا ہوگا میڈیٹیشن جس کو ہم یوگا کہتے ہیں. تو میڈیٹیشن بیسیکلی کیا ہے, تو جو اپنے آپ کو ایک جگہ پہ فوکس کرنا. ہمارا ایشو کیا ہے کہ آج کل سوسائٹی میں ڈپریشن, انزائٹی بہت زیادہ ہے, اس کا بھی افیکٹ اوبیسٹی, موٹاپے پہ ہے. اب ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں, ریزن از دیٹ کہ ہمارا جو مائنڈ ہے وہ 1 منٹ میں شاید 40 ڈفرینٹ آئیڈیاز آپ کو دے رہا ہوتا ہے. تو اس مینس کہ ہمارا دماغ ایک جگہ سٹیبل نہیں رہتا. اگر سٹیبل نہیں رہے گا تو آپ کی ہیلتھ پہ بہت ایشوز ہوں گے. تو میڈیٹیشن, اور اس میں ہم اسلام میں کہتے ہیں نماز, آپ اپنی نماز پڑھیں جس سے آپ کے برین کو, اور نماز جو ہے اصل اس کی روح یہی ہے کہ آپ کی توجہ ایک جگہ پہ فوکس کریں. تو میڈیٹیشن, ایکسرسائز, سلیپ, آپ کی ڈائٹ اور آپ کی پازیٹیو تھنکنگ, یہ اگر آپ کنٹرول کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ اپنی صحت کو بھی کنٹرول کر لیں گے. تھینک یو سو مچ سر. یہ تھے یونیورسٹی آف سیالکوٹ سے ایسوسیٹ پروفیسر جناب ڈاکٹر محمد جاوید صاحب, جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم اپنی سلیپنگ جو ہمارا ڈیوریشن ہے اگر ہم اس کو مینٹین کریں, اور اپنی ڈائٹ کو, ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ہم ایک ہی چیز کے اوپر زیادہ ڈپینڈنٹ ہیں, فار لیٹ سپوز کہ اگر ہم میٹ ہی یوز کرتے جا رہے ہیں تو اس کا بھی بیڈ افیکٹ ہوگا. اگر ہم ایک ہی سبزی کو بار بار اگر ہم یوز کرتے جا رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ, ڈیلی روٹین میں اگر ہم ایک ہی سبزی بھی کھا رہے ہیں تو اس کا بھی ہماری باڈی کے اوپر افیکٹ رہے گا. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چوہدری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کی اسکرین سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.